محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 ستمبر 1992 قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہمارے احباب نے جو انجمن بنا رکھی ہے، اس کے زیر اہتمام ربیع الاول کی نسبت سے 8 روزہ سیرت کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے، ڈبگری، پشاور، سرحد پاکستان میں، جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں نے آج جمعہ کی نشست میں آپ سے بھی عرض کیا تھا اور ذاتی طور پر بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بلا تاخیر بات شروع کریں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کی بات ہم معمول سے ہٹ کر نسبتاً بہت مناسب وقت پر شروع کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ سے 2 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا جو آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، اور مسلمان پر کتنے حج فرض ہیں؟ صرف ایک حج فرض ہے۔ اگر میری یہ بات آپ حضرات ان دوستوں تک پہنچا سکیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں، یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے پہنچے یا کسی اور ذریعے سے، تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک حج کرنا فرض ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے، روپیہ پیسہ بہت دیا ہے، تو آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی لباس سے محروم تو نہیں، کوئی گھر سے محروم تو نہیں، کوئی ایسا بیمار تو نہیں کہ علاج کے لیے جس کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا موجود ہے، کوئی ستم رسیدہ موجود ہے، کوئی ایسا مسلمان یا ایسا انسان موجود ہے کہ جسے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو اللہ نے آپ کو جو رزق حلال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے ان بندوں کی ضروریات میں اسے خرچ کریں، اس لیے کہ بھوکے، پریشان حال، بیمار، غریب الوطن، مسافر اور ضرورت مند انسان کا تعاون کرنا، جبکہ آپ کو توفیق ہے، وہ فرض ہے، اور ایک حج کے علاوہ دوسرے حج ادا کرنا وہ نفل بنتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم فرائض کو نظر انداز کر کے نوافل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا نفس اس سے تسکین محسوس کرتا ہے کہ ہم ہر سال حج کر کے آئیں اور ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا جائے اور گلے میں ہار ڈالے جائیں۔
اللہ کے قرب کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، بڑے سکون اور نہایت ہی متانت سے میری یہ بات سن لیجیے۔ اگر آپ نے کسی غم زدہ انسان کا غم بانٹ کر اس کے آنسو تقسیم کر لیے اور اپنے دامن میں بھر لیے، اس کے دکھوں کا مداوع کر لیا، تو آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ ہزاروں حج بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی دے دے۔ کسی ایک غم زدہ اور ستم رسیدہ انسان کے اگر آپ نے آنسو پوچھ لیے اور کسی روتے ہوئے انسان کے لبوں پر آپ نے مسکراہٹیں بکھیر دی، اس عمل کا مقابلہ آپ کے کئی حج بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، اور باقی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنی علامت کے زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حالانکہ تشریف لے گئے تھے، مصلی پر جا کے واپس آئے، اور ام المومنین سے پوچھا کہ وہ چند دراہم آئے تھے، کچھ تو ہم نے تقسیم کیے اور کچھ بچ گئے تھے، وہ کہاں ہوئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول وہ رکھے ہیں۔ فرمایا لاؤ، اور انہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں تک پہنچایا۔ فرمایا محمد کو حیا آتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ درہم رکھے ہوں اور میں اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم کچھ افسانہ پسند قسم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کی روح کو یا تو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو اسے اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کر رکھا۔ اللہ کی عبادت کے بعد یاد رکھیے، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اس کے بندوں کا دل جیتنا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرزندان اسلام کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمتوں کے اتمام کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات منتخب کر لیا۔ سیرت سرور کائنات کا یہ پہلو آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ ولادت کے تذکرے تو ہوا کرتے ہیں، صرف تذکرے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے بہت کچھ اس سلسلے میں پیش رفت کر لی ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم، یہ دونوں کیفیتیں امتحان بن کر آتی ہیں۔ عموماً انسان خوشی کی افراط میں اور خوشی کی زیادتی میں اعتدال کی حدیں عبور کر جاتا ہے، اور غم کے افراط میں اور زیادتی میں بھی اعتدال کی حدیں پار کر جاتا ہے۔ اسلام ہرگز ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ اس کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے اختیار نہیں کیا، اور آپ اعتدال کی حدوں کو عبور کر جائیں، یا یہ کہ اگر کبھی کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی مصیبت امتحان بن کے آ جائے تو آپ اس کے اظہار میں بھی اعتدال کی حدیں عبور کر جائیں۔ ان دونوں کیفیتوں میں اسلام نے انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، توازن اور بیلنس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت پر ہم سے زیادہ خوشی تھی۔
کیونکہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں وہ مقام نہیں رکھتے جو صحابہ رسول کا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس مسرت اور اس راحت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف انہوں نے اپنی خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں ایک یہ مرحلہ بھی آیا کہ وہ اتنے غمگین ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ اس سے زیادہ کسی دن بھی وہ دکھی اور غمگین نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی تو ہلکا رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہی، تکمیل دین کی بشارت آئی ہے اللہ کی طرف سے، نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اسلام نے اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات منتخب کر لیا ہے۔ بہت بڑی خوشی تھی، لیکن راحت و مسرت کے انہی لمحات میں ایک روشن ضمیر کی آنکھیں برس پڑی، ایک روشن ضمیر کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پشاور کے دوستوں، وہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو شاید اسے نظر انداز کر دیا جاتا کہ ہنستا ہو یا روئے، ہمیں کیا۔ یہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں، اس کے آنسو بھی معیار ہیں۔ ہلکا رسالت کا مستند اور معتمد کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر کے آنسو دیکھے تو عرض کیا، ابو بکر آج آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آج تو وحی کی صداؤں نے ہمارے دل و نگاہ کے دروازے پہ دستک دے کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ نعمتوں کا اتمام ہو گیا، اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ آج کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس پر میں بھی خوش ہوں کہ دین کی تکمیل، نعمتوں کے اتمام اور اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی گئی، اس پر تو میں بھی خوش ہوں، لیکن جس بات نے مجھے رلایا ہے شاید وہ تم نہیں سمجھے۔ یہی وہ 3 اہداف تھے جنہیں مکمل کرنے کے لیے میرا محبوب آیا تھا۔ جب یہ 3 اہداف مکمل ہو گئے تو اب ڈرتا ہوں، دل دھڑکتا ہے کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ تب جا کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں آیا کہ ابو بکر کے فکر و تدبر کی گہرائی کا کیا عالم ہے۔ واقف سر رسول کہا گیا ہے نا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ بھی اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے تو فضائیں معطر ہو جایا کریں۔ یہاں کی فضائیں ترستی ہیں ان جملوں کے لیے۔ آپ یہ جملے ان ہواؤں میں اور ان فضاؤں میں تحلیل کیجئے۔ پشاور کے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی رو دیے تھے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ سفر کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے۔ درد سر اور بخار کی شدت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
تعمیل ارشاد میں ٹھنڈے پانی کو انڈیلا گیا تو آپ کی طبیعت میں راحت ہوئی، سکون آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اصل میں حجۃ الوداع کے خطبے کا ملخص ہے، وہاں تفصیل تھی، یہاں اس کا خلاصہ ہے۔ انسانی حقوق کی بات کی، مہاجرین کو انصار، انصار کو مہاجرین کے متعلق وصیت فرمائی، اور اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا، اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر کو اپنا خلیل چن لیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن انسانی اسلامی اخوت و مودت پہ انحصار کرتا ہوں۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا۔ جس کسی نے جتنا احسان مجھ پہ کیا تھا، جس کسی نے جتنا بھی احسان مجھ پہ کیا تھا میں نے ان سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ادا فرمائیں گے۔ اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق دنیاوی زندگی میں اضافہ کر دیں، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کر لو۔ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں تو ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسو سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے، دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہمارے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو، دکھ اور آزمائشوں کا گزر نہیں کہ وہ دار الجزا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ دیا، جیسے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو پڑا، اس دیدہ بھر کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلک پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد صحابہ جمع ہوئے، عرض کیا ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، یہ جس کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن پشاور کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں یہی ابو بکر صدیق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے اور کنایت پر رو دیتا، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، آپ دیکھیے اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تجزیہ فرماتے ہیں اگر اس روز ابو بکر صدیق مضبوط نہ ہوتا، فرت غم میں رحمت عالم کی جدائی کے غم میں امت مسلمہ کا جو حال تھا، اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹڑی پہ ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے استحکام نے امت مسلمہ کو حوصلہ دیا۔ عالم یہ ہے کہ مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، فضائیں سوگوار ہیں، ہر طرف سے سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی ہیں۔ ہاں حسنین کریمین کی آہیں تو دلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، اندھیرے میں ڈوب جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے قراری کا یہ عالم ہے، غم کی شدت کا
یہ عالم ہے کہ شمشیر بکف مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں. فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ ان محمدن قد ماتا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے میں ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقفے میں ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا تو برستی ہوئی آنکھوں سے آئے. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، صدیق اکبر داخل ہوئے. وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، میرے دوست. وہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا، وہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے میں لرزتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی. ہے اجازت مجھے پشاور کے بے زبانوں؟ جی. اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب ہے. جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا، اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی. جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی، اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے. اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا. اگرچہ یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے، اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے، یہ کائنات کا تبصرہ ہے. حوازن کے قبیلے کی بادیہ نشین عورتیں جو بچوں کو ہر سال اٹھانے آیا کرتی تھی، ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو پالتی تھیں تاکہ معاوضے میں ہمیں کچھ ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یتیم ہے، ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا. حلیمہ سب کے بعد آئی تھی، سوچا دیکھ تو لوں. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، آمنہ سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یتیم کسی کو پسند نہیں آیا. سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں، شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آیا. حلیمہ قریب آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کپڑے کے باریک باریک سوراخوں سے حسن مصطفی کی تابانی میں حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا ہی انتظار تھا. حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی، اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اگرچہ ان تاثرات کو منظوم تو حسان ابن ثابت نے بعد میں کیا، لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا. اس میں شاعری نہیں تھی، عشق ضرور تھا. کہ وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شاہ جی فرماتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا عینی کے بجائے عینن کہو.
یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. عبداللہ کے یتیم، تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے، اور تیرا سراپا دیکھ کر، تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا. باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا. جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا، جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا، جس طرح چاہا دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، ندی نالوں کو بنا دیا، جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی، جس طرح چاہا چاند کو نمانیت عطا کی، جس طرح چاہا جنت کو بہاریں دے دیں، جس طرح چاہا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بنایا. ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب تیری تخلیق کا مرحلہ آیا تو تیرے بنانے والے نے پوچھا، شعیب تجھ سے میرے محبوب بتا تجھے کیسے سجاؤں، تجھے کیسے سنواروں. جس طرح تیرا ذوق چاہتا گیا اسی طرح دست قدرت تیرے نقش بناتا گیا. نعرہ تکبیر، وہ ولادت کا منظر تھا، وہ ولادت کا منظر تھا. حسان ابن ثابت نے عربی میں کہا اور شاہ جی نے فارسی میں کہا. پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کیا ہوگا، آج پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. سبت سبت گل و نسریز عکس رخ زد چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ زد سبت سبت گل خنداز راہ می چکدش. میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں. ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا، لفظی نہیں. میرا محبوب ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں. میرے محبوب کی زلفوں کی مستی سے راتوں کی سیاہیاں معطر ہو جائیں. میرا محبوب جن راہوں سے گزرے گلشن مہکتے نظر آئیں. چمن چمن گل نسریز عکس رخ زد سبت سبت گل خنداز راہ می چکدش. بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چه خندا چه تبسم کے جاہ می چکدش.
میرے محبوب کے تبسم پہ شاہی وقار قربان جائے، میرے محبوب کی ایک مسکراہٹ پہ سکندرانہ جلال قربان جائے۔ بہرحال وہ ولادت کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ عائشہ میں قدم رکھا رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہے، چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا صدیق اکبر نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، طبت حیا و میتا، دنیا کے سارے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے، موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو موت کے بعد بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا زندگی میں حسین۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر چادر ٹانگ دی، اتنے میں سارا مدینہ جمع ہو گیا یہ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے۔ پھر آپ نے رضی اللہ، یہ مجھے ہر مرتبہ کہنا پڑے گا، میرے لیے تو کوئی تکلف کی بات نہیں، میں تو کہتا رہوں گا، لیکن آپ کے لیے یہ شایع نشان نہیں، جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے کسی اچھی بات کی طرف، پھر اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسے اپنا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے نا جی۔ انڈیا میں ایک صوبہ ہے گجرات، وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھی ہے، ان میں ایک خوبی ہے، ان کے آباء و اجداد نے یہ طرز اپنایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، آدم، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، یونس، انبیاء کے ناموں پر۔ جب میرا وہاں جانا ہوا سن 80، 81، 82 سے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس دور کی بات تھی کہ آپ کے آباء و اجداد میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں کی اشاعت کے لیے آپ کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب کیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن اب یہ کام ہو چکا، اب آپ ایسا کریں کہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ چند نام میں نے اس سلسلے میں انہیں گنوائے، اور بچیوں پر امہات المومنین اور بنات رسول کے ناموں پر نام رکھیں۔ آپ یقین فرمائیے کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھے جا چکے ہیں، اور وہ رکھ رہے ہیں۔ بس ایک بات بتا دی انہیں، بہت مخلص مسلمان ہیں گجرات کے مسلمان۔ ایک اور خوبی بھی میں بتاتا چلا جاؤں، اس وقت عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، شیخ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی جدوجہد کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے۔ یورپ میں، افریقی ممالک میں، ادھر ایشیائی ممالک میں، جہاں کہیں میں گیا ہوں، سب سے زیادہ تبلیغی جماعت میں گجرات کے مسلمانوں کا کردار نظر آیا۔ اور جب دارالعلوم دیوبند سے کچھ علماء کرام یہاں گجرات میں آ گئے، شانور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ بدر عالم رحمت اللہ تعالی علیہ،
بس طریقہ کار میں کسی بات پر ذرا اختلاف ہو گیا انسانی نقطہ نظر سے، اور جب وہ یہاں گجرات آ گئے اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا ان مسلمانوں نے، گجرات کے مسلمانوں نے، کہ اس وقت وہ بھی ایک دیوبند نظر آتا. اتنی عظیم یونیورسٹی بنا ڈالی ہے انہوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابیل بنایا، جامعہ حسینیہ راندیر بنایا، شیخ بدر عالم رحمت اللہ علیہ جس کے فاؤنڈر ہیں. جامعہ اسلامیہ ڈابیل کے شانور کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فاؤنڈیشن رکھا، جس میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم بھی معلم رہے، متعلم رہے. شیخ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ متعلم رہے، پھر معلم رہے. جامعہ اسلامیہ ڈابیل کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، خوب ترقی و فروغ عطا فرمائے. وہ بھی ایک طرح کا گویا ہندوستان میں دوسرا دارالعلوم دیوبند نظر آتا ہے. میں نے اس کے جلسہ تقسیم اسناد میں پچھلے سال جب شرکت کی تھی تو اس وقت دورہ حدیث کے طلباء کی تعداد 650 تھی. اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے ان مسلمانوں پر کہ اگر ایک اچھی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو بس پھر نواجس سے اسے پکڑ لیا، بار بار نہیں کہنا پڑا ان کو. تو یہ بات صرف ایک بات کہنے کے لیے میں نے تو بہت سی باتیں آپ کو بتا دی، پھر مجھے کہنا نہ پڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو شمشیر وقف ہیں اور یہ کہتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد مات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گردن اڑا دوں گا. ذرا دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر کی بات حرف آخر ہے امت میں. مدینہ بھی جمع ہے، ان میں فاروق اعظم بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو خطاب کیا، خطبہ مسنونہ پڑھا، فاروق اعظم کو قریب بلا لیا. ابن خطاب تعال ہناک، آپ ذرا قریب آئیے اور میرے سامنے بیٹھے. فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، زندہ لوگوں کی طرح ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا. یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں یہ گوشہ عافیت میں پہنچ گئے، وہ بھی بولے نا، ان سعادتوں میں سب شامل ہو جائیے نا میرے عزیز اور میرے بزرگ. ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیاوی زندگی عطا فرمائی، جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی پر خرچ کیا. 4 شعبے ذکر کیے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 4 اہداف ذکر کیے ہیں رحمت عالم کی حیات طیبہ کے. فرمایا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اہداف پر اپنی زندگی گزار دی. دین کے قیام،
اللہ کی بات کے اظہار میں، اعلاء کلمت اللہ میں، یعنی اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تعویذ فروشی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیں گے نا؟ یہ صرف ٹیپ ریکارڈر یاد رکھے گا، آپ بھی یاد رکھیے، کہیے جزاکم اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ رسالت، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین۔ اب یہ اقامت دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین کیا ہے؟ یہ پہلے بتاؤں یا خطبہ پورا کر لوں؟ خطبہ پورا کر لوں۔ ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتى قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاه اللہ علی ذلك وقد ترککم علی الطریقہ فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دین اللہ قائم وإن کلمۃ اللہ تامہ وإن کتاب اللہ بین اظہرنا هو نور وشفاء وقال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال تعالی انک میت وانہم میتون۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کریم کی آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اس موزونیت کے ساتھ ادا ہوئی کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے۔ آنکھیں بھی برستی ہیں اور صدیق اکبر کی آواز میں آواز ملا کر صحابہ رسول یہ آیتیں دہراتے جا رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابن خطاب، یہ حواس کھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے، قدم ڈگمگانے کا وقت نہیں، استحکام کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں۔
جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ کون ہے؟ معبود. جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ معبود ہے. ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن موت آئے گی، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ کون ہے؟ وہ معبود ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں، معبود ہیں. اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اس سے پہلے بھی اس دنیا میں آئے اور اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. ہمارے محبوب نے بھی اپنا مشن پورا کر لیا، اب اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. وہ تو دنیاوی زندگی میں بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کر لیا ہے. تو اب ہم نے ان کی امانت کو سنبھالنا ہے، قرآن کو سنبھالنا ہے، سنتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، انسانیت کی تعمیر کرنی ہے، ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں، شقاوت کو سعادت سے بدلنا ہے، عداوت کو اخوت سے بدلنا ہے. یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے. ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ. دیکھا اگر آپ ہوشیار ہوں تو ہماری غفلتوں کو بھی آپ دور کریں گے، ہماری کوتاہیوں کا ازالہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید اور ضروری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی تو مسلمانوں سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اگر میں غلطی کروں تو کیا کرو گے؟ مسلمانوں نے کہا اصلاح کریں گے. فرمایا اگر ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے؟ ایک بدو نے تلوار سیدھی کر کے فرمایا اس سے آپ کو سیدھا کریں گے. اس پر غضبناک نہیں ہوئے، قانون حرکت میں نہیں آیا کہ ایک اعرابی، ایک بدوی امیر المومنین کے سامنے لب کشائی کی جرات کرتا ہے. اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے اور فرمایا رب العالمین تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تیری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ٹیڑھا ہوں تو ہمیں سیدھا کر سکتے ہیں. آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید ہے. تو 4 آداب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں آئے ہیں. اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اقامت دین کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور خطبہ، قرآن کریم کا ایک اور ورق، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم، جو انہوں نے مصر کی جیل میں اپنے ہم سجن، اپنے قیدی نوجوانوں کے سامنے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. یہ دونوں نوجوان بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں گرفتار ہوئے تھے. ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک کک تھا. جی تباخی، باورچی کھانا بنانے والا، کک. ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور زہر ملا دیا ہے کھانے میں. یہ جیل میں تھے، قید کے ایام گزار رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے. اب صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام موحد ہیں اور یہ دونوں
مشرک ہیں، عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے ذرا دوری رہتی ہے، لیکن جب انہوں نے خواب دیکھے وہ خواب اتنے خطرناک تھے کہ دونوں بے قرار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ التسلیم کی خدمت میں دونوں نے عرض کیا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں پرندے نوچ رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کشید کر رہا ہوں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، فیوچر سے ہے، مستقبل سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات انسان نہیں جانتے، رحمان جانتا ہے، کل کیا ہوگا کون جانتا ہے، جزاکم اللہ، کل کیا ہوگا کون جانتا ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی باتیں جاننے والا کون، لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے، اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق، مستقبل سے متعلق، تو کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائیں اور یہ نہ محسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہوا کرتا ہے، نہ، عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے جو میں اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویذ بعد میں، نذرانہ پہلے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے مجھ سے، غرض پڑ گئی ہے، اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہو تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ ہو، بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور جب اس کو غرض نہ ہو، مطلب نہ ہو، تو کام کی بات بھی نہیں سنتا، وقت نہیں ہے پھر کبھی، اب ذرا مصروف ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہمارے لیڈر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نہا رہے ہوں، اور ایک ایسے آدمی کی ان کو ضرورت ہو کہ جن کی یہ انتظار کر رہے ہیں، مثلا شاہ صاحب نے آنا تھا جلسوں کے لیے اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے وہاں سے فون کیا، یہ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے ہیں، فون ان کے فرزند نے سنا، ہمارے عزیز حسین احمد نے، اور وہ چونکہ میں دور سے فون کر رہا تھا ملتان سے، اس نے پوچھا جی کون بول رہے ہیں، میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے زور سے کہا اچھا شاہ صاحب ہیں،
ابو تو غسل خانے میں ہیں، انہوں نے جب سن لیا نا کہ شاہ صاحب کا فون ہے تو وہیں سے کہیں گے بیٹا کہے تو ابھی آتا ہوں، فون بند نہ کرنا۔ مطلب ہے نا کہ پتہ نہیں پھر رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، یہ ملتے نہیں، اب ان کا فون آ گیا تو فون بند نہ کرنا، ابھی آتا ہوں، چادر ڈال کے باہر آ گئے۔ لیکن اگر کسی کا انہوں نے قرضہ دینا ہے اور کسی قرض خواہ نے فون کر لیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں بتا دو ابو دکان پر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انسانی نفسیات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جب اس کو غرض ہو، کسی سے مطلب ہو، تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، مطلب پڑ گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے۔ اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں گے میری، چونکہ بڑے خطرناک خواب دیکھ لیے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تعبیر بات میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید ان کے دل میں اتار دوں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے۔ ایک منظر مجھے بڑا یاد آتا ہے، امریکہ سے واپس آ رہا تھا میں، پیرس میں ہمارا جہاز اترا تو وہاں سے ہماری ایک جماعت سوار ہوئی، تبلیغی جماعت سوار ہوئی۔ سفر تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے، لیکن جب جماعت سوار ہوئی تو اب سلسلہ یوں ہو گیا کہ ایک ایک سیٹ ایک مبلغ نے لے لی، اور جو سیٹ پر مسافر بیٹھے ہیں اگر اونگ رہے ہیں تو ذرا ان کو بیدار کیا، بھائی ذرا بات سنیے گا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ بتاتا ہے جی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں، یا ٹورانٹو سے آ رہا ہوں، یا کہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا کہاں تشریف لے جائیں گے؟ یہ جو بات شروع کی تو بعض مسافر جو ہوتے ہیں نا، جب ہر مسافر تو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا نا، آج میرا ایک عزیز آیا میرے پاس، ملاقات کے لیے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہ انسان کو اپنے مشن میں مخلص ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیمہ کمپنی کا کوئی ایجنٹ تھا، یہ جو بیمہ کمپنی چلاتے ہیں اس کا کوئی ایجنٹ تھا، تو وہ اس کے متعلق شہرت یہ تھی کہ یہ بڑا کامیاب ایجنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ پالیسیاں بیچی ہیں اور سب سے زیادہ اس کو رسپانس ملا ہے۔ تو اس کا ایک کلیک، اس کا ایک، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تقریباً اس طرح مجھے یاد ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی اس کے دوست نے کہا کہ تم لوگوں کو کیسے مائل کرتے ہو، کیسے پالیسیاں بیچتے ہو؟ وہ ٹاپ پہ تھا جی۔ اس نے کہا چاہو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مائل کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل لے گیا وہ ایک آفس میں، اس کو وہاں جا کے آفس میں بیٹھا تو وہ افسر جو تھا وہ اس کو دیکھتی کہنے لگا تم پھر آ گئے، یار میں نے کہہ دیا میں نے پالیسی نہیں خریدنی، چلے جاؤ یہاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، مجھے دفتر کے ضروری کام نمٹانے ہیں، تم پھر آ دھمکے، کئی مرتبہ کہا ہے تمہیں۔ اب کہاں تو یہ کہ کہے بھائی تم تشریف رکھو، تم کچھ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، اس نے تو دیکھتے ہی سنا ڈالا۔ اب وہ کچھ دیر کھڑا رہا، اتنے میں دیکھا کہ اس کی میز پر اس کے بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی، اسی افسر کی بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی، تو اس نے وہ تصویروں والا وہ البم اٹھا لیا، وہ جو فریم تھا جس میں وہ تصویریں تھیں وہ اٹھا لیا، اس کو کچھ نہیں، بچوں سے کہنے لگا میرے بھتیجو، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا مستقبل سنور جائے، تمہارے آئندہ اوقات کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر دوں، لیکن تمہارے ابو جان مانتے نہیں، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، رونا شروع کر دیا، ان کو چوما، بس اب تمہارا بھی مقدر، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں مایوس جا رہا ہوں، روتا ہوا وہ فریم رکھا اور جانے لگا۔ اب اس نے دیکھا کہ بھی میرے بچوں کو دیکھ کر اتنا رو رہا ہے، اتنا تو میں بھی کبھی نہیں رویا، یہ اتنا بڑا خیر خواہ کہاں سے آ گیا؟
وہ جب جانے لگا تو اس کو کہا پلیز ادھر آؤ ذرا بات سنو، یہ تم رو کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بس آپ چھوڑیں مجھے جانے میں، بس پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے نہیں بتایا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو بس یہی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے مستقبل کے لیے بھلائی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابو میری بات بھی نہیں سنتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، اس لیے میں جا رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹھو بیٹھو، جو سب سے مہنگی پالیسی ہے وہ مجھے بتاؤ، آج میں وہی خریدوں گا۔ تو اس نے اپنے کلیگ سے کہا کہ میں اس طرح کام کرتا ہوں۔ انسان کو وہ جس فیلڈ میں بھی ہو اپنے مشن میں مکمل ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹی میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا پتہ نہیں خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے، ان کو آپ دھکے دیں، ان کو آپ بدزبانی کا نشانہ بنائے، کچھ کہیں، لیکن اللہ نے ان کو حوصلہ اور ظرف دیا ہے، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اپنا مشن ضرور پورا کریں۔ اب بعض مسافر تنگ آ گئے اور کہنے لگے بھئی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں ہم، ذرا اونگ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تبلیغی حضرات کہنے لگے بس ہم تو صرف اتنا کہنے چاہتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس قدر کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو ذرا آخرت کے لیے بھی کچھ فکر ہو جائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو زیادہ نہیں، بس صرف 3 دن کے لیے وعدہ فرما لیجئے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ فرصت ملے تو 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لیجئے گا۔ یعنی سفر کے دوران کسی سے ہفتہ لے لیا، کسی سے 10 دن لے لیے، کسی سے 3 دن لے لیے، اور ان میں سے 3 خوش نصیب وہ تھے کہ جنہوں نے چلے لے لیے سفر کے دوران۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اے جیل کے دوستو، میں جیل سے باہر ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتی، یوم آخرت کو بھی نہیں مانتی۔ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں۔ ہم نے اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہ کیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ما کان لنا، کیجئے ترجمہ ذرا اس کا۔ کہاں گئے مفتی صاحب؟ بیٹھے جی، حضرت فرمائیے ذرا، مجھے آ نہیں رہا ترجمہ۔ ارشاد، میں یہی کہہ رہا ہوں، پشتو نہیں، چلیے۔ ما کان لنا، اچھا پھر ہمارے لیے کہاں مناسب ہے؟ ما کان لنا، ہمارے لیے کیوں مناسب ہو ان نشرک باللہ من شیء، کہ دنیا کی کسی چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک بنا لیں۔ کیوں بنائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا فکر دیا ہے؟ سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، نیاز مندی میں، دعائے پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے کہ نہیں؟ تو پھر کس کے آگے سر جھکایا جائے؟ کس سے مدد مانگی جائے؟
جواب صحت مند آنا چاہیے، کیونکہ بحمدللہ آپ صحت مند ہیں۔ کس کے آگے سر جھکانا چاہیے؟ کس سے مدد مانگنا چاہیے؟ تنہائی میں، خلوتوں میں جب کوئی نہ ہو تو کسے پکارنا چاہیے؟ کتنا اچھا لگتا ہے انسان جب اس کی زبان پر اس کا نام آئے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے انسان جب غیروں سے مانگنے لگے۔ کیوں مانگنے لگے؟ دنیا داروں سے مانگو گے تو ستائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جو اپنے در پہ مانگنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا، دامن بھر دیتا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم نے اسے موضوع نہ سمجھا، ہمارے ضمیر نے اسے ہرگز گوارا نہ کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ کمال بھی ہمارا ذاتی نہیں، یہ بھی اسی کا فضل ہے۔ حسن فکر و عمل بھی اسی کے فضل و کرم سے ملتا ہے، ہمارے اوپر بھی اسی کا کرم ہے، اور لوگوں پر بھی جنہیں اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے ان پہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن انسان ناشکرا جو ہوا، ٹھیک ترجمہ ہو گیا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ناشکرا جو ہوا۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو، تعبیر سناتا ہوں گھبرائے نہیں، لیکن پہلے تبلیغ۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ، اب وہ حیران بیٹھے ہیں، ہم نے تو خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی اور یہ حضرت تو تقریر فرما رہے ہیں۔ جناب یوسف فرماتے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سر جھکانے کے لیے سب کا در چاہیے یا رب کا در چاہیے؟ سب سے مدد مانگنی چاہیے یا رب سے مدد مانگنی چاہیے؟ ایک جگہ لکھا تھا یا اللہ مدد، کوئی اور صاحب آئے انہوں نے کچھ اور لکھ دیا اس کے متضاد، کوئی تیسرے صاحب آئے انہوں نے کچھ اور لکھ دیا اس سے بھی مختلف نیچے، چوتھے صاحب آئے انہوں نے اس سے بھی مختلف نیچے لکھ دیا۔ تو ایک نے کہا اے اللہ مدد کر، دوسرے نے کہا نبی مدد کر، تیسرے نے کہا علی مدد کر، چوتھے نے کہا ولی مدد کر، پانچواں آیا وہ نیچے لکھ گیا ابا جان مدد کر، اور نیچے نام بھی لکھ دیا اس نے۔ باقی تو سب نے صرف یا اللہ یا نبی یا علی یا ولی وغیرہ لکھتے رہے، اور وہ جو نیچے نیچے والا تھا اس نے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ اس سے رابطہ کیا گیا کہ بھئی تم نے یہ، چلو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے کی تو خوش قسمتی، اللہ نے اسے حسن فکر عطا فرمایا، دوسرے نے نبی، تیسرے نے علی، چوتھے نے ولی، یہ تو نے اپنے ابا جان کو بھی اسی قطار میں کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا نہیں، خانہ کوئی فارغ نہیں رہا تھا، تو پھر میں نے کہا میرے ابا کوئی کسی سے کم ہے، میں اسی سے مدد مانگوں گا۔ یہ میں نے کیوں سنائی بات آپ کو؟ کس سلسلے میں بات ہو رہی تھی جی؟ مدد کس سے مانگی جائے بھائی؟ رب سے یا سب سے؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سجدہ سب کا کرنا چاہیے یا رب کا؟ مدد سب سے مانگنی چاہیے یا رب سے؟ مشکل کشا سب ہیں یا رب ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔
ان کو پتہ تھا کہ ان کو خوش کریں گے تو تعبیر ملے گی، کہنے لگے رب سے۔ لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آستانے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ بھی تو ہے نا۔ فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے مزاریں سجا رکھی ہیں، یہ جو تم نے خود ساختہ مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے تو نام بھی تم نے رکھے ہیں، اور نام بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے، دوست ہمیں لا رہے تھے، تو ہمارے یوسف عزیز یوسف عثمانی نے بتایا جی حضرت یہ پیر گرم شاہ ہے۔ یا اللہ، پیر بھی ہے، شاہ بھی ہے، اور گرم بھی ہے۔ تو اس لیے پشاور کا ٹمپریچر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے شاید گرم۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ موسم کا حال بتایا جاتا ہے تو اکثر پشاور ٹاپ پہ رہتا ہے۔ یہ آج پتہ چلا کہ یہاں تو گرم حضرات رہتے ہیں، گرم حضرات کا بسیرا ہے یہاں۔ یہ ہے جی انسانی فکر کی پرواز۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ نقشے بنا لیتا ہے، کچھ مورتیاں سجا لیتا ہے، اور پھر ان سے امیدیں رکھتا ہے، ان سے توقعات رکھ بیٹھتا ہے۔ اور اس کا نفس کہتا ہے اللہ سے کیا مانگو گے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، انہی سے مانگو جو آنکھوں کے سامنے تو ہیں۔ اور پھر خیر سے ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو ان کو کہتے ہیں جو تم جس کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہو نا، جن سے مانگ رہے ہو، یہ سن بھی رہے ہیں، تمہاری حالت کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جواب کا اس لیے نہیں کہتے کہ پھر سنانا پڑے گا جواب پھر تو وہ کہیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے بات کرنے میں مصروف ہیں۔ بس تمہاری بات سن لیتے ہیں، تمہیں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ وی آئی پی میٹنگ شروع ہے تو تم سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ التسلیم نے جب اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے مسئلہ بیان کیا، فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت لم تعبد، اے باپ ان کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو، ما لا يسمع جو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، ولا يبصر جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا اور وہ کسی معاملے میں تمہاری مدد کرنے کی پوزیشن بھی نہیں۔ تو سوچا ہے کبھی تم نے کتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور کتنی قوت والے کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ۔ کوئی نہیں حاکم اعلیٰ مگر اللہ ہی، نہیں حکومت چلے گی کسی کی مگر اللہ ہی کی۔ پچھلے دنوں کچھ خاص دوستوں سے بات ہو رہی تھی،
کہنے لگے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر یہاں اللہ کا دین نافذ کر دیں، اسلام کو اگر سپریم لا بنا لیں، آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی کوئی تکلیف تو خاص نہیں ہوگی، یہ بڑی بے تکلفی کی ہماری محفل تھی، تکلیف تو کوئی خاص نہیں ہوگی، مگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، تو جب حکومت اس کی ہوگی ہمیں کون پوچھتا ہے؟ تو مفتی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے جب مذاکرات ہو رہے تھے بھٹو صاحب سے، تو مذاکرات کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مفتی صاحب فرماتے تھے بس یہیں ٹھہریے، ہم نماز پڑھ لیں پھر گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اب زور کی نماز پڑھی، کچھ دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھہریے، پھر کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھہریے۔ تو بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہم نے سنا ہے کہ پہلے نمازیں 50 تھیں پھر 5 ہو گئی۔ نے فرمایا ہاں پہلے 50 کا حکم آیا پھر 5 ہو گئی۔ کہنے لگا تو پھر وہی 50 کیوں نہیں رہی، 5 کیوں ہو گئی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا تمہیں اس کی تمنا کیسے ہو رہی ہے کہ 50 ہوتی، تم 5 نہیں پڑھتے ہو؟ ہم اگر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو تمہیں کنفیوژن ہوتی ہے، تم کنفیوز ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ 50 کیوں نہیں رہی، وہی 5 کیوں ہو گئی ہے؟ کہنے لگا ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہم آرام سے حکومت کرتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہوتا۔ ہمیں اگر بے چین کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، آپ کے سوا ہمیں بے چین کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم ان سارے لیڈروں کو جانتے ہیں، اس نے اشارہ کیا، ان سے نمٹنا آسان ہے لیکن آپ سے نمٹنا مشکل ہے۔ اور آج میرا ایک عزیز بیٹھا ہے، یہ میرا وہ عزیز ہے جس کو مفتی صاحب کے ساتھ بہت خاص تنہائیاں میسر آئی ہیں۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں، جیسے میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا، پنجاب کے مولوی مفتی صاحب کی کار میں اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں حکومت کو پتہ چل جائے کہ ہم مفتی محمود کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہمارے اوپر غیظ و غضب نہ نازل ہو جائے حکومت کا۔ آج وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے جس نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کار میں بٹھا کر سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرایا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور ماضی کے ہم تذکرے کر رہے تھے۔ ہم نے کہا علماء کی بھی کمی نہیں، لشکروں کے لشکر ہیں، لیکن آج مفتی محمود نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مفتی صاحب کے کردار نے، مفتی صاحب کے فقر اور درویشی نے انہیں جس مقام محبوبیت پہ پہنچا دیا تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ مجھے یاد ہے جب یہاں کے چیف منسٹر تھے مفتی صاحب، گھر گئے ہوئے تھے، ہم بھی ملاقات کے لیے ہوئی، عبدالخیل آئے، ریت پہ بچھی ہوئی چٹائی پہ مفتی صاحب بیٹھے تھے کہ بی بی سی کا نمائندہ آیا، ماکلی پتلون پہنی ہوئی تھی اس نے، اب اس کو چٹائی پہ بیٹھنا مصیبت ہو گیا، وہ پتلون کو یوں اوپر کر کے نہ جی کسی طرح سے بیٹھ تو گیا، لیکن ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے 3 انچ کے وہ جو کلاڑی ہوتی ہے نا جی، اس میں 3 انچ کے اس کے سوراخ میں 10 انچ کا دستہ کوئی ڈال دے، یوں بڑی عذاب سے بیٹھا، پھر کبھی یوں ہو جائے کبھی یوں ہو جائے۔ مفتی صاحب لطف لے رہے تھے اس کی اس بے چینی سے، تو مفتی صاحب نے پھر اس کو اشارہ کیا کہ if you like you can sit on the چارپائی، کرسی چیئر ویئر کوئی نہیں تھی، وہ موٹی چارپائی پڑی ہوئی تھی نا جی، وہ لمبے لمبے بازو والی اور موٹے موٹے اس والی پاؤں والی، جس پہ اگر 25 ارشاد الحق بھی بیٹھ جائے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایسی چارپائیوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا if you like you can sit on the چارپائی،
اب اس کو حیا ہے کہ میں اتنے بڑے عالم دین ہوں، پریسٹ ہے مسلمانوں کا، اتنا بڑا پریسٹ ہے، میں اس کے سامنے چارپے پہ بیٹھوں، وہ نیچے بیٹھے، تو اس نے کسی طرح سے مفتی صاحب نے پھر تکیہ منگوا دیا اس کو، ایک تکیہ اس نے اس طرف رکھا، ایک تکیہ اس طرف رکھا، تو پھر اس طرح اس نے وقت گزارا اور رپورٹنگ کی۔ رپورٹنگ کرنے کے بعد کہنے لگا، خدا کی قسم یہ اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ اگر یہ شخص چین میں ہوتا تو چین کی قوم نہ اتنا ماؤ سے تم سے محبت کرتی، نہ ہو چی من سے محبت کرتی جتنی مفتی محمود سے محبت کرتی۔ میں آپ سے یاد کر رہا تھا میرے عزیز دوست، سنیں یہ بات کہاں سے چلی تھی، کہاں سے چلی تھی بھائی یہ بات؟ جی اچھا اچھا، میری طرح آپ بھی بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ، ذہانت کے ماشاءاللہ ہم سب کے سب پہ کر بیٹھے۔ ہاں جی، شرک یہیں سے پیدا ہوتا ہے دوستو، جب ایک ان پڑھ اور نہ جاننے والے کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ صاحب قبر جو ہے تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تیری سن بھی رہا ہے، تجھ سے مدد بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ تو نظر آتا نہیں اور ویسے وہ بڑی ذات ہے، اس کو بات سنانا ذرا مشکل ہے، یہ میرے جیسا انسان ہے، میری مدد کر سکتا ہے، تو اسی سے بات کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بات یاد آ گئی مجھے اس کے فضل و کرم سے، آپ نے تو یاد نہیں دلائی نا، ان الحکم الا للہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس معیار پر پورا اترنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔